شیطان یہ بتا رہا ہے دنیا کیسے بنتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. کھول کھول کے قرآن نے بتایا. میں صرف اس زبان سے ادا کر رہا ہوں. انسان کو کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، مضمون قرآن کا ہے یا میرے نبی کے فرمان کا ہے. وہ شیطان کہتا ہے بھوکے مرو گے. الشیطان یعدکم الفقر. بھوکے مرو گے. کیا کروں؟ چرس بیچ، شراب بیچ، سور بیچ، جھوٹ بول، گرا پھیری کر، دھوکہ کر، ملاوٹ کر، کھوٹ کر. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اور وہ تمہیں نافرمانی پہ ابھارتا ہے کہ یہ کر. روٹی کے تھوکا سے، بچے کے تھوکال سے، یہ تمہیں لائے گا ادھر. نبی کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نبی کہتا ہوں یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا. توبہ کرو اور واپس آؤ اور اللہ کے آگے جھکو، حلال راہوں پہ چلو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمانی نظام تمہارے حق میں کر دے گا، بارشیں موقع کی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے نہروں کے، باغات کے جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا. ایک طرف نبی کا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے. جاؤ جس پر چلنا ہے چل. یہ دونوں ادھر نظر نہیں آ رہا، اب ادھر نظر نہیں آ رہا. اور میرے نبی کی نظر کیسی ہے؟ یہ نظر تو دل کی کیسی ہوگی؟ یہ نظر. اب نماز پڑھا، نماز، اور نماز میں آپ نے آگے چلنا شروع کر دی، آگے چلنا شروع، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے. محراب نہیں ہوتی تھی ایسے، سیدھی دیوار. پھر دیوار کے ساتھ لگ کے نماز پڑھا. پھر بیچ سے ہٹنا شروع، پھر بیچ میں ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے. تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں کو نہیں پتا چلا. سلام پھرنے پر یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے میں. کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد نبوی میں. کہاں کھڑے ہیں؟ چھت کے نیچے. اور آپ فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آنے لگی. جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان. ساتویں آسمان. پہلا آسمان نظروں سے دور ہے، یہ نیلا روشنی کا رنگ ہے، آسمان نہیں. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. جو نظر 7 آسمان پار کر جائے اس نظر کا بتایا ہوا علم کیسا ہو. پھر کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو میں اس کو دیکھ کے پیچھے ہٹنے لگا. یہ تو یہ نظر ہے. پھر یہ نظر اتنی طاقتور ہے کہ ما ذاق البصر وما طغى. جب میرے رب، میرے محبوب نے میرا دیدار کیا تو اس کی نظر میں غلط نہیں دیکھا، صحیح دیکھا. جس کی نظر اتنی طاقتور ہو اس نظر سے دیکھی ہوئی بات کیسی ہوگی؟ پھر سننا کیسا ہے کہ اللہ کی بات براہ راست آ رہی ہے، براہ راست. لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرا محبوب کان لگا، سن، میں بول رہا ہوں اور تو بول نہیں، چپ کر کے سن. ان علینا جمعہ وقرآنا. کان سنیں گے تیرے، پھر زبان بولے گی تیری، زبان تیری ہوگی، بول تیرے رب کا ہوگا. تو وہ بول کیسا ہوگا جس کو میں چھٹلاتا ہوں؟ یہ روٹی کی دھوکہ بھی کتنے آسانی سے گئے، روٹی کی دھوکہ بھی. دیکھو بھائی ایسی حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، کوئی فتویٰ نہ ٹوک دے. سلی نے کھڑے ہو کے پانی پیا، فرمایا میں نے اس طرح اپنے محبوب کو دیکھا پانی پیتے ہو. تو جہاں بیٹھنے میں مشقت ہو وہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. جہاں بیٹھنے کے اسباب موجود ہو، صرف سستی ہو، تو پھر بیٹھ کے پینا سنت. اتنا دین ٹائٹ نہیں ہے کہ بالکل سکرو کس دو. نظر بتا رہا ہوں، خبر بتا رہا ہوں. کان سننے کی طاقت رکھنے، نظر دیکھنے کی طاقت رکھ رہی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا.
میرا نبی کہتا ہے ساری خباثتوں کی جڑ ہے شراب. اس نظر سے، اس کان سے زبان بولی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو پہلے ہم یہ جانیں کہ وہ ہستی کون ہے. وہ ہستی کون ہے؟ میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں. پہلی کتابوں کا ذکر سنو. یرید ان یبعث امیا من الامیین. اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ایسی قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی. اس کے سب سے بڑی صفت ہے لا یقول الخنا. کبھی کسی کی دل آزاری، دل توڑنے والا بول نہیں بولتا. اور اس کی چال ایسی ہے لو یمشی بجنب السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ. ایسی تواضع سے چلے گا زمین پر، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا زمین پر کہ چراغ جلتے کے اوپر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے. اس کی پرواز ہو کان قاب قوسین. اور جس کی چال ہو کہ پاؤں زمین پہ رکھے چراغ نہ بجھنے پائے. تڑ کو جے چورو آ جائے توڑی پرواز ہوتا ہی چڑھ جائیں. اور کیسا ہوگا؟ اور کیسا ہوگا؟ اجعل السکینة لباسا والبر شعاره والحق منطقه الصدق والمعروف طبيعته العفو والصفح خلقه الإسلام ملته والهدي إمامه وأحمد اسمه أهدي به بعض الضلالة الصدق والمعروف الصدق والوفاء طبيعته. سچائی اور وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی. العفو والمعروف خلقہ. معاف کرنا، درگزر کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. اس کی برکت سے ہدایت ملے گی. اس کی برکت سے آنکھوں کو روشنی ملے گی. اس کی برکت سے پتھر دل نرم ہوں گے. اس کی برکت سے کانوں میں پڑے ڈاٹ کھل جائیں گے. اس کی برکت سے پتھر کے پجاری اللہ کے پجاری ہوں گے. اس کی برکت سے بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم ملے گا. اس کی برکت سے جہنم میں جانے والے جنت کی طرف چلنے والے بنیں گے. اس کی برکت سے مختلف خاندانوں کو ایک امت بنا دوں گا. مختلف قبیلوں کو ایک امت بنا دوں گا. مختلف شکل رنگ اور زبان والوں کو ایک امت بنا دوں گا. اور اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جنت عطا فرماؤں گا. اس کا نام ہوگا احمد. میرے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے کئی نام رکھتا ہے. کئی نام رکھتا ہے، ایک نام پہ گزارا نہیں کرتا، کئی نام رکھتا ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. میرے رب نے میرے 10 نام، میں محمد، میں احمد، میں ماحی کفر کا مٹانے والا، میں حاشر میرے قدموں سے حشر ہونے والا، میں عاقب میں سب سے پیچھے آنے والا، میں فاتح میں پہل کرنے والا، میں خاتم میں آخری مہر لگانے والا، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. میں 2 نام لیتا ہوں. آپ لوگ پہلے آئے، میں بعد میں آیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پہلے آیا؟ بولو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. یہ کس لوگ؟ سب سے پہلے بھی یہ ہے اور سب کے بعد بھی یہ ہے. وہ کس لوگ؟ تو سب کے بعد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا اور آخری زمانے میں بھیجا. 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول عام الفیل 1 جیٹھ 628 اکرمی پیر کی صبح کو 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. سب سے آخر میں یہ تو ٹھیک ہے. 4:20 میں نے کیوں کہا؟ کوئی کہے گھڑی کا ہائی کوئی نہ مولوی صاحب ٹھوکی جاندہ اپنے کو. آپ سوال ہو سکتا ہے کھڑی تو تھی نہیں، مولوی صاحب ہمیں ٹھوک چھڑیا 4:20 22 اپریل کو
صبح صادق کا کیا ٹائم ہے؟ میں نے مکہ کی ڈائری میں دیکھا تو مکہ کی ڈائری میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے. ادھر صبح ہو رہی تھی دنیا کی اور ادھر صبح ہو رہی تھی نبوت کی. ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا. تو رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں. اور اس کا کتابی جواب بالکل گن کے وہ ہے 40 سال 6 مہینے اور 10 دن. اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے نہیں، محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں. لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا. اچھا اب یہ نبی کب بنے تھے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا. بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں. کب بنایا؟ بنایا ضرور ہے کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اب تھوڑا اور نیچے آ جاؤ، اور نیچے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کی. آدم علیہ السلام ان کے لیے مٹی کٹھی کی پتلا بنایا، پھر وہ 40 سال ننگا پڑا رہا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دی. اگر اللہ چاہتا تو اما حوا کو بھی ایسے کر دیتا، ساتھ ایک ڈھیری اما کی ہوتی، ایک ڈھیری ابا کی ہوتی، دونوں پہ پتلے بنا کے ڈال دیتا. تو فرشتوں کو کیا، وہ تو مرد کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، مٹی کا پتلا ہو، کپڑے میں ہو یا ننگا ہو. تو فرشتوں کو تو زندہ سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن میرے اللہ نے عورت کو پہلے دن سے ننگا نہیں کیا، پہلے دن سے پردے میں رکھ. مجھے یہاں کی عورتوں پہ بڑا رحم تھا، یقین نہ. اور میں کتنی دفعہ اس پورے سفر میں آنسو بہا چکا ہوں کہ یہ بچیاں کتنی مظلوم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیسے کھلونا بنا دیا. 11 سال کی عمر میں خامن ڈھونڈنے نکلتی ہے اور بوڑھی ہو کے مر جاتی ہے، خامد نہیں ملتا. اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا، پتلا نہیں بنایا، آدم کی طرح چھوڑ کے رکھا نہیں، سوکھنے نہیں دیا. اور جب پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا کہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کے آگے پردہ ڈال دیا. جب آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے پہلو میں الٹی طرف ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، ننگی چیز نہیں ہے. تمہارا رونا، یہاں کا رونا کیا؟ تو میرے پاکستان میں لڑکیوں نے لباس اتار دیا ہے، یہاں کا رونا کیا ہو؟ موبائل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، گاڑی بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے، فریج بیچنے کے لیے لڑکیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. پیسہ مقصود ہے یا اللہ مقصود ہے؟ یہ فرق بتا رہا ہوں. جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جو اللہ کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ سر نیزوں پہ چڑھا کے بھی مسکراتے ہیں. کربلائیں ان کی عید ہوتی ہیں، کربلائیں ان کی معراج ہوتی ہیں. وہ اپنی اولاد کو کٹوا کے بھی مسکراتے ہیں. اولاد کو کٹوانا آسان کام ہے. میرے بچے کا بازو ٹوٹا تو وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، میں گھر میں نہ بیٹھ سکا، ڈیرے میں جا کے بیٹھ. اس کا مجھے رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور کائنات کا سب سے پاک خاندان، سب سے افضل خاندان، جن کی تعریف کے لیے میرے پاس نہ کوئی الفاظ ہیں نہ تعبیرات ہیں، اور ایک ایک کر کے سر نیزے پہ چڑھ رہے، اور ایک لفظ حسین کا ان سب کو بچا سکتا ہے. نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں انہیں ذبح کروا سکتا ہوں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بچے تھے میں کیا کرتا، میرا کاروبار ہی ایسا تھا میں کیا کرتا، میرے پاکستان میں پلاٹ بنانا تھا میں نے کیا کرتا، میں نے انڈیا بنگلہ دیش میں زمین بنانی تھی میں کیا کرتا. تو یہ نہ کہہ سکے کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. گاجر نہیں کٹ رہی، مولی نہیں کٹ رہی، نسل کٹ رہی ہے. عثمان بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، ابو بکر بن علی نیزے پہ چڑھ گئے.
عباس بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، ایک حسین تھوڑا ہی ہے، عبد الرحمن بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، پھر حسین بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، پھر علی اصغر بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، علی اکبر بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، قاسم بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، ابو بکر بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، پھر اون بن جعفر نیزے پہ چڑھ گئے، محمد بن جعفر نیزے پہ چڑھ گئے، یحییٰ بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، جعفر بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، ابو سعید بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے۔ یہ میرے نبی کی اولاد ہے جو یوں ذبح ہوئی جیسے بکرے بھی نہیں ذبح ہوتے، اور پیغام دیا کہ روٹی پہ نہیں بکیں گے، حکومت تم تو یورو پہ بک جاتے ہو، کم کر دو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیغام دینا تھا قیامت تک امت کو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ برداشت ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء، میرے بندے میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ کیا لیا تم نے؟ سارا جگ جہان تم نے کمایا، اور اللہ کو کھو دیا تو کون سی بازی جیتے ہو؟ سب کچھ تمہارا چھن گیا اور اللہ تمہارا ہو گیا تو کہاں تمہیں ہار ملی ہے؟ آج تک کس نے یزید کو سہرے پہنائے؟ آج تک کس نے شمر اور ابن زیاد کو سہرے پہنائے؟ وہ تو فاتح ہیں، دنیا کے فاتح ہیں اس زمانے کی، اور حکومت ہاتھ میں ہے، سونا چاندی کی ریل بیل ہے، غلام دست بستہ کھڑے ہوئے، اور یہ میرے نبی کا گھر ہے جو ایک ایک کر کے ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ کائنات نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھے گی، نہ ایسی قربانی دیکھی ہوگی نہ دیکھے گی۔ یہ پیغام، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت نہیں، جنت کی سرداری کے وعدے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی اپنی نسل برباد کرنے کی؟ پیغام دیں، میں جو کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر کے بخشش فرما دے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے سننے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے بخشش فرما دے، لیکن اللہ کی قسم اللہ بے نیاز ہے، مجھے بھی کہہ دے قبول نہیں، آپ کو بھی کہہ دے قبول نہیں۔ ان کا تو ابھی ماں کا دودھ میں نہیں چھوٹا تھا، میرے نبی نے بشارت دے دی تھی دونوں جنت کے سردار ہیں۔ تو پھر یہ کیوں ذبح ہو رہے؟ یہ پیغام ہے۔ اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی، 90% مسلمان نماز چھوڑ گئے، مرد عورت، اور اس حال میں ہے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھیں کھولی تو ہنس پڑے۔ بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے گے اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ جب شہید ہوئے تو ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ایک زندہ تھی، ایک آخری فوت ہونے والی بیگم۔ کوئی نہیں، ان کو تو پتا ہے ہو گیا۔ پھر یہ قربانی کیوں ہے کہ پیغام دینا ہے لا تبع آخرتک بدنیا بل بر دنیا کا بآخرت ہے۔ کہ حضرت علی نے وصیت نامہ لکھوایا تھا بچوں کو کہ میرے بچوں ایک دن آئے گا، ایک طرف دنیا ہوگی ایک طرف اللہ نہ چھوڑنا، دنیا چھوڑنا، دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ کے قدموں میں چھپو گے تو دنیا جائے گی، اور دنیا کو پکڑو گے تو اللہ جائے گا۔ تم میرے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ نہ چھوڑ، دنیا چھوڑ۔ انہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہ پیغام ہے، اسے تاریخ کا حصہ اللہ نے بنایا، ایک پیغام دیا۔ اور اس حال میں جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جنگ اپنے عروج پر، اور نماز کا وقت ہوا، نہ پڑھ، تیرے لیے تو جنت ویسے ہی واجب ہے، تو کیوں پڑھتا ہے؟ نہیں، مجھے پڑھنی ہے، مجھے بارسلونا والوں کو پیغام دینا ہے کہ یوں بھی سجدے کیے جاتے، یوں بھی سر جھکایا جاتا۔
کسی سے کہو جی پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو، جاب کے لیے بھی یہی کہتے ہو نہیں ہوندی دعا چا کرو، کہ ملک بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، پردیس کوئی آسان ہوتا۔ انہیں سحر کو بلایا، فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، مجھے نماز پڑھنے، مجھے نماز پڑھ۔ ارے نماز جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مبارک ہو نماز پڑھنے والوں کو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مبارک ہو کامیابی کی جس نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، میرے نبی کا فرمان ہے جب تم زمین پہ سر رکھتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تمہارا سر اللہ کے قدموں پر ہے۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو پھر یہ نہیں فرمایا چلو توکل علی اللہ، نانا جان تو پہلے ہی آ چکے ہیں لینے کے لیے، ہن کیڑی پڑھنی؟ کہا اچھا پھر ایسے کرو، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو۔ میں کتنی دفعہ رویا ہوں چشم تصور میں ان نمازیوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے وضو کس سے کیا ہوگا؟ کربلا کی ریت سے۔ پھر جب تکبیر کہی ہوگی اللہ اکبر، کسی کے پسلی سے خون نکل رہا ہے، کسی کی کمر سے خون نکل رہا ہے، کسی کے بازو میں تیر پھنسا ہوا ہے، کسی کی رانوں سے خون نکل رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر تو زمین و آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے ان کے بوسے لیے ہوں گے۔ اور قیامت کے لیے تمہیں بے بس کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہیں لاجواب کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہارے سر جھکا دیے ہیں کہ کس عذر کی وجہ سے سجدے کو چھوڑ رہے ہو۔ اہل البیت ہو کر نماز نہیں چھوڑ رہے، اور عصر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ کٹا ہوا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تو اس نے منہ پہ ماری، یہاں ماری، اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا حسن ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لکھتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوا ہوا۔ ارے میرے بھائیو، یہ کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے جس میں شراب بیچنا بھی حلال ہو گیا، رومال چھوڑنا بھی حلال ہو گیا، جھوٹ بولنا بھی حلال ہو گیا، دھوکہ دینا بھی حلال ہو گیا، ہر قسم کا فراڈ حلال ہو گیا؟ یہ کون سا کلمہ لے کر آئے ہو؟ ہمیں بھی بتا دو، ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی کلمہ ہے اسلام کا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کو چھوڑ کر آؤ گے تو نظروں سے گرا دیے جاؤ گے، نہ اللہ کی نظر کرم ہوگی نہ اللہ کے حبیب کی نظر کرم ہوگی۔ اپنا رہبر دیکھو کون ہے، چادر کا ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل یا المزمل، کبھی میرے نبی کے بول کا ذکر آیا، کبھی میرے نبی کی زبان کا ذکر آیا، لا تحرک بہ لسانک، کبھی بول کا ذکر آیا، وقیلہ کبھی ہاتھوں کا ذکر آیا، لا تجعل یدک کبھی گردن کا ذکر آیا، الی عنقک کبھی چہرے کا ذکر آیا، فول وجہک کبھی آنکھوں کا ذکر آیا، ما زاغ البصر وما طغى کبھی سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک کبھی کمر کا ذکر آیا، الذی انقض ظہرک کبھی دل کا ذکر آیا، علی قلبک کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر آیا، کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں داخل کروں گا، جس نے تیری صحبت میں ایک سیکنڈ بھی گزار لیا جنت کا پروانہ اس کو مل گیا۔ کبھی میرے نبی کی رات کا ذکر آیا، قم اللیل الا قلیلا، کبھی میرے نبی کے دن کا ذکر آیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے نبی کے اخلاق کو ذکر کیا،
انک لعلی خلق عظیم، کبھی میرے نبی کے اندر کے درد کو ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کبھی کافروں پر غم پڑھن درد کو میرے اللہ نے ذکر کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی رحمت للعالمین کو ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کا ذکر کیا، انی رسول اللہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی اللہ نے بشر، انسان، جنات سب کا نبی بنانے کا ذکر کیا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، جنات کے نبی، انسانوں کا نبی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے عالمین کی نبوت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کبھی یہ میں سارے نا ہم محفل نعت کرتے ہیں تو ہماری شاعری ہوتی ہے ہمارے اپنے لیول کی، مطلب جتنا میرا علم ہے اتنی میری شاعری ہے، یہ میں یوں سمجھو میں تمہیں قرآن سے نعت خوانی کر کے سنا رہا ہوں، یہ سب اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے، جو بنانے والا تعریف کر رہے ہیں کیسا ہے اخلاق میرے نبی کے، علی خلق عظیم، شکل کیسی ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، شکل ایسی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں تیرے روشن چہرے کی، زلفیں کیسی ہیں، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، بول کیسا سچا ہے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے تیرے بول کی قسم جو تیری زبان سے نکلتا ہے، تیری رحمت اور شفقت کیسی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تیری نبوت کیسی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تیرے میری لاڈ کی گفتگو کیسی ہے، یا ایھا المزم، جیسے آپ ماں کہتی میرا چاند، تو یہ لاڈ ہے، میرا شاہد یہ لاڈ نہیں، میرا چاند یہ لاڈ ہے، اللہ کی قسم، یا ایھا المزمل، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ، یا ایھا المدثر، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور تمہاری برکت سے حدیث یاد آ گئی، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ آگے چل کے کوئی بڑی شان والے ہوں گے، آپ نے فرمایا کیسے، کہ ایک دن میں آپ کے گھر آیا، آپ چارپائی پہ معصوم بچے لیٹے تھے، آپ دیکھتے معصوم بچہ حرکت کرتا رہتا، ایسے کرتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، ایسے حرکت کرتا ہے، تو فرمانے لگے آپ کے چچا کہ میری نظر پڑی 14ویں کا چاند اوپر تھا، میں نے دیکھا تو جدھر آپ کے ہاتھ جاتے چاند ادھر چلا جاتا، جدھر آپ کے پاؤں جاتے چاند یوں چلا جاتا، چاند ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، میں حیران، میں پریشان کہ چاند کو کچھ ہوا، یہ کیا ہے، یہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تھا، جدھر آپ کا ہاتھ پاؤں جاتے ادھر چاند جاتا، تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یحاقینی ویناقینی، چچا چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا، ہم تو فرضی لوری بناتے ہیں نا چاند کی لوری، ہے میرے نبی کو چاند نے حقیقی لوریاں سنائی ہیں، تم اس کا دامن چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں جاؤ گے، کون سی جائے پناہ ہے، ساری کائنات بحر و بر کی نبوت اللہ نے عطا فرمائے، اور سب سے عالی حسرت، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل شریعت، سب سے حسین و جمیل کتاب، سب سے اعلیٰ درجے کی امت عطا فرمائی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي، آئے قربان جاؤں آپ کا نعت خوان حسان بن ثابت، آپ نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا اپنے سوا، لیکن ایک ہستی ہے صحابہ، سب سے بڑے صحابی ابو بکر ہیں، ان کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، ممبر بچھایا تو حسان کے لیے بچھایا، حسان بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریف، اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، نظر برداشت نہیں کرتی تھی، حضرت ام عائشہ کمرے میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی،
اندھیرے میں نظر نہیں آئے، اتنے میں ہمارے نبی کمر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سویا سے ٹم ٹم کرنے لگی، جگمگانے لگی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ اردو میں جمال بھی خوبصورتی اور حسن بھی خوبصورتی، عربی میں حسن خوبصورتی اور جمال خاندانی شرافت، خاندانی شرافت۔ جمال کا لفظ خاندان کے لیے، حسن کا لفظ ظاہر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن بھی ایسا دیا تھا کہ آنکھ آپ پر ٹک نہیں سکتی تھی، اور کہتے ہیں آپ جیسے عالی نسل۔ میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، میرے نبی نے، میرے اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عربوں کی چھانٹی کی، اس میں سے مضر کو نکالا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر سارے مضر کی چھانٹی کی، اس میں سے قریش کو نکالا۔ ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کو چھانٹا اور اس میں سے ہاشم کو نکالا۔ ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ نے ہاشم کی نسل کو چھانٹا۔ فاختارنی، پھر اللہ نے اس پوری کائنات میں میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کوئی نسب والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی شان والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی مقام والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، 40 رہبر ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو، ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈال دو۔ جو اللہ رسول نے کہا حق ہے، جو اللہ رسول نے کہا سچ ہے، اسی پر جمیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر اٹھیں گے۔ باقی سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ کیا جوانی جس سے بڑھاپا کھا جائے، وہ کیا زندگی جس سے موت نکل جائے، وہ کیا عزت جس سے ذلت مٹا دے، وہ کیا شہرت جس سے گمنامی ختم کر دے، وہ کیا صحت جس سے بیماری ختم کر دے، وہ کیا طاقت جسے کمزوری ہلا کے رکھ دے، وہ کیا عروج ہے جس کے پیچھے زوال ہو، وہ کیا محل ماڑیاں ہیں جس کے پیچھے قبر کا خوفناک کھڈا ہو، اور کچھ سالوں کے بعد ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، ان کے کھانے والے کیڑے بھی مر جائیں، وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، پھر زمین کروٹ بدلے اور اندر کا باہر نکال دے، باہر کا اندر نکال دے، اور طارق جمیل جو ایک وجود تھا، ایک ذات تھی، اس کا چورا چورا سرما بن کر ہواؤں میں اڑ گیا، ہواؤں میں اڑ گیا۔ یہ زندگی ہے، یہ عزت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قصاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے دیکھو، میرا کزن تھا، اس کے 61 سال عمر میں فوت ہوا۔ 61 سال میں اس نے شاید 61 دن باہر کہیں گزارے ہوں گے، ورنہ ساری زندگی گھر سے ڈیرا، ڈیرے سے باغ، باغ سے گھر، گھر سے ڈیرا، ڈیرے سے باغ، 61 برس یوں گزار دیے۔ نہیں کہیں اس کا دل لگتا تھا سوائے گھر کے۔ جب وہ مرا تو اس کا بیٹا اور میں مل کے چارپائی اٹھا رہے تھے، تو اس کے بیٹے کے منہ سے نکلا، ابا تو رات کدی باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا؟ اس کو مرے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے میرے دل میں ایسے کچھ جیسے خنجر چپو دیتا ہے، ابا تو کدی کوئی رات باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا رہے ہیں؟ ہاں یہی جانا ہے، یہی انجام ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ كل من عليها فان،
كل شيء هالك إلا وجهه إذا زلزلت الأرض زلزالها زمین کی موت وأخرجت الأرض أثقالها زمین کی موت إذا السماء انفطرت آسمان مر گیا وإذا الكواكب انتثرت ستارے مر گئے وإذا الشمس كورت سورج کی موت وإذا النجوم انكدرت ستاروں کی موت وإذا الجبال سيرت پہاڑوں کی موت وإذا العشار عطلت جانوروں کی موت الصف الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد واصل الحق الوكيل الوكيل المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التضارع المنتقم العروف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ ہے تیرا میرا اللہ ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ ہے تیرا میرا اللہ یہ مجھے کس نے بتایا میرے رہبر نے بتایا مجھے کیا پتا تھا میں توحید کو نہیں جانتا میں رسالت کو جانتا ہوں میں نے رسالت کے طفیل توحید کو جانا میں نے محمد مصطفیٰ کے طفیل اللہ کو جانا نہیں تو میں بھی کسی پتھر کے آگے پڑا ہوتا میں بھی کسی گائے کے آگے پڑا ہوتا میں بھی کسی انسان کو معبود بنا کر اس کے آگے سر جھکا رہا ہوتا میں بھی کسی انسان کو مشکل کے وقت میں پکار رہا ہوتا مجھے میرے نبی نے بتایا اللہ ہے اللہ اللہ جو شارک سے زیادہ قریب جو سننے کا پر طاقت دیکھنے کی طاقت دینے کی طاقت پکڑ کی طاقت عطا کی طاقت خزانے لا محدود ذات لا محدود ملک لا محدود ہیبت لا محدود جمال لا محدود جلال لا محدود سمندر اس کے تابع ہوا اس کے تابع مجال ہے سمندر کے ایک موج اٹھے تو بارسلونا کو نگل جائے کون ہے جو موجوں کو کنارے پہ آ کے توڑ دیتا ہے کون ہے جو بادلوں سے بارش برساتا ہے کون ہے جو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ اتارتا ہے کون ہے جو اسے زمین کے سینہ چاپ کر کے اس کے اندر اتارتا وہ ہے وہ اللہ جسے تم نے بھی بھلایا اور میں نے بھی بھلایا اوہو ماں باپ نہیں بھلایا کرتے اولاد بھولا کرتی ہے زمین آسمان میں جوش آتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہمیں نافرمانوں کو تباہ کر دے تو میرا رب کہتا ہے تمہارا بندے ہیں تو پکڑو میرے بندے ہیں تو بولتے کیوں ہو چپ کرو تو کہتا ہے یا اللہ تو دیکھ تو صحیح ہے کیا کر رہے ہیں میرا اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا کبھی تو توبہ کرے گا اور کبھی تو میرے طرح آئے گا ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو اور کہاں جائے حج کو نہ جائے تو بارسلونا جائے ارے حج کو ہی تو جانا ہے نہ میں اقبال پہ قربان جاؤں ہمارے شاعر جیسا شاعر ہے نہ میں نے عربی میں پڑھا نہ فارسی میں پڑھا نہ اردو میں پڑھا نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں وہیں تو پناہ ملتی ہے اور جتنا ٹوٹتے ہو اتنا اللہ کو پیارے ہوتے ہو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز کر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ضرورتیں ٹوٹیں لیکن تم نے ایمان نہ توڑا دل توڑا خواہش ٹوٹی تم نے ایمان نہ چھوڑا دل کو توڑا جس پہ توڑے ایمان نہ توڑا تو دل ٹوٹا اولاد پہ دکھ آیا تم حرام پہ نہ گئے اپنے پر دکھ آیا تم حرام پہ نہ گئے تمہارا دل ٹوٹتا گیا تمہارے آنسو بہتے گئے آواز آئی شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز میں ارے تیرا یہ ٹوٹا دل جو میری محبت میں ٹوٹا ہے آج ہو صحیح تو دیکھ میں قیمت کیسی لگاتا ہوں تیری میری ملاقات میں بس یہ موت کا پردہ ہے یہ اٹھنے دے
تو تیری ایک نظر جب میرے اوپر پڑے گی تو تیرے سارے دکھ درد بھول جائیں گے. آیا یہ میرا مہمان خانہ ہے، یہ بارسلونا نہیں ہے جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ رہے ہو. یہ میرا مہمان خانہ ہے، اس کی سب سے ادنا درجے کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 گنا. اور 80,000 نوکر ہیں اور 72 بیویاں ہیں. اور اوپر جاؤ تو لاکھوں نوکر، کروڑوں نوکر، لاکھوں بیویاں، لاکھوں حوریں. اور ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی. پہلے جنت کی لڑکی سنو وہ کیسی بنائی، کس لیے بنائی؟ تمہیں زنا سے بچانے کے لیے. شراب کو پیدا کیا جنت میں کس لیے؟ تمہیں شراب سے بچانے کے لیے. تمہارے لیے حلال عیش بنایا کس لیے؟ تمہیں حرام زندگی سے بچانے کے لیے. جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے. اس کا میک اپ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. کیسے کیا ہے؟ اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا ہے. تم اسے بیٹھ کے یوں دیکھتے رہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اسے یوں بیٹھ کے ہزاروں سال دیکھتے رہو، تمہارے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. اور اللہ تمہارے چہرہ کا بھی میک اپ کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اپنے چہرے کے نور کی تجلی تمہارے چہرے پر ڈالے گا. تمہاری بیگم تمہیں یوں دیکھ کر ہزاروں برس دیکھتی رہے تو اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. کہ چونکہ ہر پل میں یہاں دیکھنے کا شوق پورا کم ہو جاتا ہے کہ حسن ایک جگہ کھڑا ہوا ہے. میک اپ کر کے کتنا کو کوئی آگے بڑھا لے گا، لہذا طبیعت واپس آ جاتی. جنت میں کیا ہوگا؟ ہر لمحے حسن ہو گیا. میرے رب کی قسم یہ تو بیوی ہے اور یہ تو خامل ہے. تم صرف ایک درخت کو بیٹھ کے دیکھتے رہو اور دیکھنے میں ہزاروں برس گزار دو تو تمہارے دیکھنے کی لذت پوری نہ ہوگی. آ جاؤ، میرا رب کہتا ہے تھوڑی دیر صبر کر لو، تھوڑی دیر کچھ دن، 4 دن، تھوڑے دن بس ہیں. چند صبح ہیں، چند شام میں، چند صبح ہیں، چند شام میں، کچھ بیت گئی، کچھ باقی. آؤ تو صحیح ایمان لے کر میرے پاس، پھر دیکھو میں تمہاری قیمت کیسے لگاتا ہوں. تمہیں تخت میں بٹھاؤں گا، تیری بیگم کو تیرے پہلو میں بٹھاؤں گا، اسے پیشاب پخانے سے پاک کروں گا، تجھے پیشاب پخانے سے پاک کروں گا، تجھے بڑھاپے سے، بیماری سے، موت سے پاک کروں گا، تجھے ذوب سے، زوال سے، غصے سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے پاک کروں گا، تجھے نیند سے، تھکن سے، اونگ سے پاک کروں گا. تم 1 سیکنڈ کے لیے بھی جنت میں آنکھ بند نہیں کرے گا کہ تھک گیا ہوں. مزے کے لیے آنکھ بند کرو تو الگ بات ہے، تھک کے آنکھ بند نہ ہوگی. اور کروڑوں سال کے بعد بھی نیند کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی تم نہ دیکھو گے. کہ ہر لذت ایسی ہوگی کہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گی، جذب کر لے گی اور تم اس کے اندر گم ہو جاؤ گے. اور تم بیٹھے ہوگے، نیچے دیکھو گے تو نہریں ہیں بہتی ہوئی، موجیں مارتی ہوئی، پانی بھی سلام کرے گا. آگے دیکھو گے تو نوکروں کی قطاریں ہیں کھڑی ہوئی. اور تھوڑا سا اوپر دیکھو گے تو پرندے ہیں قطار اڑتے ہوئے، ڈار اڑتے ہوئے. اوپر دیکھو گے تو درختوں کے سائے ہیں پھیلے ہوئے اور پھل ہیں جھکے ہوئے اور پکے ہوئے. اور نہ ان میں چھلکا ہے نہ گٹھلی ہے، چھلکا میں کوئی نہیں، گٹھلی میں کوئی نہیں. اور ہر پھل کے ایک دانے میں ایک ذائقہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں ذائقے ایک پھل میں اللہ تعالیٰ بھر دے گا. سامنے دیکھو گے سرہیاں بھری ہوئی، جام رہ گئے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، گھاؤ تکیے لگے ہوئے، نوکر کھڑے ہوئے. ایک نشہ ہوگا تو میرا رب نوکروں سے کہے گا جاؤ سلام کرو. تو یہ سارے نوکر آئیں گے، سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما. سب سے چھوٹا جنتی جو 80,000 نوکر والا ہے تو بڑے جنتی کے کتنے ہوں گے؟ جب یہ سارے سلام کریں گے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے. یہ شراب کے نشے سے بھی پڑ جاتا ہے. لوگوں میں عزت، اتنے لاکھوں کروڑوں ہمیں سلام کر رہے، خوش ہوں گے. ابھی ان کی خوشی باقی ہوگی کہ ایک دم اللہ کا اشارہ ہوگا تو جنت کے دروازے، ہر ایک کی جنت کے دروازے ٹھک 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 کھلتے چلے جائیں گے. اور فرشتوں کی قطاریں اور ڈاریں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. جناب سلام، بیگم صاحب سلام، میاں صاحب سلام. ارے بھائی ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ تم فرشتے ہم انسان، تم نوری ہم خاکی.
وہ کہیں کہ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو دنیا میں بارسلونا میں آپ نے صبر کیا، آج اس کے بدلے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ اور جوڑ دو، اللہ نے ایک جنت کی محفل لگائی ہے پینے پلانے کی، پینے پلانے کی محفل لگائی، اس میں جنتی یہ سراہی ہے جام، جنتی خود اٹھائے گا، ڈالے گا اور پیے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ لو لیول جنت ہے، لو لیول جنت کہ پلائیں گے ان کو بھی نوکر، لیکن تصویر پیش کی ہے کہ خود پی رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کی جنت ہے وی آئی پی، وہاں کیا ہے؟ وہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں فرشتے بھر کے پیش کریں گے، نوکر بھر کے پیش کریں گے، جنت کی لڑکیاں بھر کے پیش کریں گے، اور جن ہاتھوں میں وہ لڑکیاں پیش کریں گی، میرے نبی نے کہا وہ ہاتھ کی انگلی کا پورا، جن ہاتھوں میں وہ لڑکیاں پیش کریں گی، میرے نبی نے کہا وہ ہاتھ کی انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ جنت کی لڑکی تھوکتی نہیں، تھوک تو عیب ہے، تھوکتی نہیں، لیکن اگر اپنی رالیں زور لگا کے اکٹھی کر کے تھو کر دے، تھو، تو میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی نے فرمایا ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کا بول کتنا میٹھا ہو، وہ زندوں کو دیکھیں تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ کلائیاں اندھیرے میں ظاہر کرے تو روشنیوں میں بدل جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، مردوں سے بال کرے ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ اس لڑکی سے یہ ایمان والی عورتیں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ایک اور محفل، ایک اور مجلس، ایک ان دونوں کا میں جوڑ رہا ہوں، ایک اور مجلس، ایک اور محفل، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلاتا ہوگا۔ میرے بندوں اپنے رب کی طرف سے پیو، فرشتوں کا سلام، نشہ چڑھا ہوا ہے، ایک دم یوں میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور میرا رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندیو خوش ہو، راضی ہو، تکلیف تو کوئی نہیں؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ ہر نعمت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو جنت والے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا بارسلونا میں تو ایسے حسن و جمال والا، ایک سجدے کی اجازت دے، ایک سجدہ، ایک بس تمہیں دیکھ کے کریں گے ایک سجدہ، جیسے بن دیکھے کیے تھے آج دیکھ کے کریں گے۔ یہ لذت اسی کو ملتی ہے جو نمازوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ بدن جو اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو، بدنصیب ہے وہ آنکھ جو اس کے عشق و محبت میں نہ روتی ہے۔ تو میرا رب کیا کہے گا؟ میرا رب کہے گا سجدہ۔ میرے بندو بارسلونا میں میری تمہاری نسبت اور تھی، تم غلام تھے میں مالک تھا، اور غلام کے ذمہ مالک کی نوکری ہوتی ہے، لیکن اب تم جنت میں آ گئے، اب نسبت بدل گئی، اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ مزے کرو، مزے کرو بھائیو، اللہ رسول اپنی زندگی کی منزل بناؤ، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، زکات نہ چھوڑو، حرام نہ کماؤ، غلط راستوں سے نہ کماؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ یہاں کے یہ تمہارا دیش ہے، یہ تمہارا ملک ہے، یہاں کے اچھے شہری بنو،
यहाँ के मिसाली शहरी बनो, यहाँ का कोई कानून न तोड़ो, यहाँ का कोई टैक्स न चुराओ। यहाँ की हुकूमतें तुम पर लगाती हैं, हमारी हुकूमतें तो खा जाती हैं, तुम यहाँ की हुकूमतें तुम पर लगाती हैं। टैक्स चोरी ना करो, इनके साथ झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, यहाँ की लड़कियों से कागजात बनाने के लिए शादी ना करो, ये जुल्म सितम न करो। मैं हर मुल्क में ये दर्द भरी कहानियां सुनता हुआ आ रहा हूं कि कागजात बनाने के लिए शादी की, अब उसको धक्का दे के चले गए जब कागजात बन गए। पता नहीं वो जो फ्रांस से एक लड़की ने फोन किया, उसने मेरा नंबर कहां से ले लिया, मैं तो ऐसे फिरता रहता हूं, पता नहीं कहां से उसको नंबर आ गया। कहा जी मैं नो मुस्लिम हूं, मेरे साथ पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन के एक आदमी ने शादी की, जब उसके कागजात बन गए वो छुट्टी करके चला गया। तो लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान दे दिया है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, वो मुझे छोड़ गया, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। ऐसी गलत मिसाल न बनो, अपने नबी को शर्मिंदा ना करो। क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने ताना दे दिया तुम्हारे नबी को कि आपकी उम्मत ने मेरी उम्मत के साथ दगा किया था, क्या मुंह दिखाओगे। मैंने एक वाकया पढ़ा, अंग्रेज का दौर था, दिल्ली में एक जेब कतरा था, उसके आगे चेले थे जेब काटते थे। एक दिन एक चेला 2 रुपए लेकर आया, तो उसने उसको डांटा, सारे दिन की कमाई 2 रुपए। तो उसने कहा उस्ताद जी आज बड़ा मोटा माल कमाया था, एक अंग्रेज की जेब काटी थी, बड़े पैसे थे, लेकिन 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया क़यामत के दिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना ले दिया कि आपकी उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो मैं अपने हबीब को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैंने जाके पैसे उसको वापस कर दिए, ये 2 रुपए अपने के निकाल के लाया हूं। तो उस गुरु ने उसको 10 रुपए इनाम दिए कि ये मेरी तरफ से तुझे इनाम है कि आज तू बड़ा खरा काम करके आया है। और उस जमाने का तो चोर इतना गैरत वाला था, तुम्हें क्या हो गया। अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, नमाज ना छोड़ो, सच बोलो, झूठ न बोलो, धोखा न दो, फ्रॉड न करो, फरेब न करो, जुल्म न करो, ज्यादती न करो। अल्लाह के बंदों से ताल्लुक बनाओ, हुस्न सुलूक के साथ, सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ। फैमिलीज के साथ रहते हो तो बीवी से अच्छा सलूक, बीवियां खामिद से अच्छा सलूक, औलाद से हुस्न सलूक करो। औलाद को यहाँ की फिजा में रखना है, ये तुम्हारा देश है, अब तुम वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते, अलजायर बांग्लादेश नहीं जा सकते। तुम्हारे जो आए थे पहले वो आए थे कि 2, 4, 10 साल कमाई के लगाएंगे, फिर पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा पठान के खरगोश वाला हाल है कि एक पठान का खरगोश गुम हो गया। तो उन लोगों ने कहा खान साहब बड़ा अफसोस है, आपका खरगोश गुम हो गया। कहा खोजा कोई फिक्र का बात नहीं है, हमने उसको नस्वार लगा दिया है, जब नशा टूटेगा वापस आएगा। तो अब तुम्हें यूरोप का नस्वार लग गया है, तुम पाकिस्तान की लोड शेडिंग में जा सकते हो। ये तो हम ही रह सकते हैं, तुम लोड शेडिंग में नहीं आ सकते, तुम सब लग गई है नस्वार। तो यहाँ रहो अच्छे इंसान बनकर, अच्छे मुसलमान बनकर, अच्छे खामिद बनकर, अच्छे बाप बनकर, अच्छे पड़ोसी बनकर, अच्छे दोस्त बनकर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे, उनके घर में महीने में 1 दिन गोश्त पकता था, महीने में 1 दिन। जिस दिन गोश्त पकता था उनका पड़ोसी यहूदी था, यहूदी, मुसलमान नहीं, यहूदी। तो जब तशरीफ लाते तो फरमाते भाई पहले हमारे पड़ोसी को भेजो फिर हम खाएंगे, पहले हमारे पड़ोसी। और तुम मुसलमान से मुसाफा नहीं करते, एतजी वहाबी हैं, एतजी गुस्ताख रसूल हैं, हमें ही फतवे लगाते रहते हैं गुस्ताख रसूल। कितने मस्जिदों से हमारे बिस्तर उठा के फेंक दिए, वहाबी आ गया, गुस्ताख रसूल आ गया। अल्लाह के वास्ते इन जरासीमों को वही समंदर में डाल दो, यहाँ मुसलमान बन के रहो, यहाँ उम्मत बन के रहो। अगर तुम देवबंदी बरेलवी वहाबी बन के रहे तो तुम कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का सामना नहीं कर सकोगे। मेरे नबी ने तो काफिरों को भी गले से लगाया और हमें लोगों ने धक्के दे के मस्जिद से निकाला। अगर ये नबी के मानने वाले हैं तो यूं धक्के देते हैं, नबी के मानने वाले के गले लगाते। गुमराह को गले लगाया जाता है या धक्के दिए जाते। जिसको दीन का नहीं पता उसे मोहब्बत से दीन समझाया जाता है, उसे धक्का दिया जाता है। ये कौन सा आशिक रसूल है जो मस्जिद से उठा के काफिर, किसी को काफिर कहना आसान काम है। मेरे नबी के सामने दर्द से ये बातें कह रहा हूं। तुम पराए देश में नहीं हो, अपने देश में, तुम्हारा देश, इसे अपना मुल्क बनाओ, इसे अपना देश बनाओ। लेकिन पाकिस्तान के जरासीम मारो,
فرقہ واریت کو دفن کرو. ایسے علماء مت بلاؤ جو یہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کے چلے جائیں اور تم سے چندے اکٹھے کر کے واپس چلے جائیں. مت بلاؤ ایسے لوگوں کو. وہ تمہارے بھی دشمن ہیں, تمہاری نسلوں کے دشمن ہیں, وہ اسلام کے دشمن ہیں جو تمہیں پھوڑ کے چلے جائیں, پھاڑ کے چلے جائیں. ڈرو ڈرو اللہ سے. میرے نبی نے کتنی مشقتوں سے امت بنائی ہے, کس دکھ درد سے اس امت کو پالا اور پروان چڑھایا ہے. اور کتنے سر چہرے سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت میں فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یوں لیا اور ان کا سر چوما, کسی پر نہیں روئے. بیویوں کو رخصت کیا, بچی کو, داماد کو, حسن حسین کو گود یوں ہاتھوں میں لیا تو آنسو نکل پڑے. ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے. ان کے لیے دعا نہیں کی. اور جب جبریل نے بتایا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے, اور میرے بعد میری امت تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے. ان کے لیے دعا نہیں کی. اور جب جبریل نے بتایا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے, اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جبریل واپس گئے, جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. کہا الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی. مجھے میرے رب کی قسم, جو میری بھی سن رہا ہے, تمہیں بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے, میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو میں اور تم آج بندر, کتے, خنزیر, بلے, بلیاں پھر رہے ہوتے. اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ گیا. تمہارے لیے دعا کر کے گیا, کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ میں امت کا پوچھتا ہوں, اولاد کا نہیں پوچھتا ہوں. میں ان کے اولاد کے خون کو پانی بناؤں گا اپنی فصل کے لیے, ان کی بوٹیوں کو کھاد بناؤں گا اپنے باغیچے کے لیے, پر امت کا میں دکھ درد نہیں سہ سکتا. میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ ٹھیک کروں گا, وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا. مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا, مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. تب وہ نشانی کہ جب ماں کو ذلیل دیا جائے گا قیامت. اور اپنی تمنا کا اظہار کیا, آج میری ماں زندہ ہوتی پھر تم دیکھتے میری نوکری ماں کے لیے. عائشہ کی نماز کے مصلی میں کھڑا ہوتا, میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد, تو میں یوں نماز پڑھتا اور میں کہتا لبیک اللہم لبیک, میں نماز پھر پوری کروں گا. ماں 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا, 63 سال کی عمر ہو گئی, 57 سال گزر گئے. 7 دن کے بعد ماں باپ بھول جاتے ہیں. اب بھش گئی چلی گئی. اللہ میں ماں باپ کی قبر ہے. میں سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میری زندگی گزر گئی سفر میں, لیکن جو میرا وہ سفر ہے میں اس سفر کو موت پر نہ بڑھا سکتا ہوں. جو کیفیت میری وہاں بنی, میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا, میری وہ کیفیت نہیں بنی اور نہیں وہاں. میں دیکھا نہ تھا اور پہاڑ کالے کیکر لمبے کانٹے 14 صدی نیچے دیکھا تھا. میرے نبی کی ماں, میری ماں, آپ کی ماں, کل کائنات کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں زندگی ہار گئی اور موت جیت گئی تھی. اور 6 برس کا معصوم بچہ تڑپتا ہے, ماں آپ کو کیا ہوا, اماں آپ کو کیا ہوا, اور ماں پہ بابا نہیں دے پا رہے. آخر عاجز ہو کر ماں کے منہ سے نکلا كل حل ميت وكنت جديدا بعد وقد ولدت طهرا. میرے بیٹے کو یہ لگتا ہے شمع کچھ نہیں ہوا ہے, وقت آ گیا ہے, وقت آئے, ہر زندہ نے مرنا ہے, جوانی نے ڈھلنا ہے. ہاں میں ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا, ساری دنیا کو پاک کرے گا. یہ میری ماں کائنات کی ماں کے آخری الفاظ تھے. وہ ایک پہاڑی ہے پشاسے کو پہنچی جس کے اوپر قدرتی ایک چوکور سی جگہ ہے, یوں لوٹی بھی نہیں ہے. وہاں وہ قبر تھی, وہاں میں کھڑا دیکھ رہا تھا میرے مولا, جس کی تو کبھی چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے, کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے, کبھی جنت کی چابیوں سے پکڑاتا ہے, کبھی مقام محمود کا ہمیں دکھاتا ہے, کبھی کعبہ حسین کی ہمیں خبر سناتا ہے. یہاں تو 6 سال کی عمر میں اس سے کتنا تڑپا ہے.
کتنا کر پائے گا؟ نہ کوئی چاچا نہ چاچی نہ دادا نہ دادی نہ ماما نہ مامی نہ پھوپھا نہ پھوپھی نہ دادا نہ خالو، بلکہ بہت سے بھی کبھی کسی کو تو سردی ہوئی یہ نوکرانی کے ساتھ ایمن نوکرانی ایمن نوکر کو تسلی دے سکتا ہے، برابر تو سینے پہ گر کے روئے نہ پتہ ہے کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، پہلی وہ دیکھ آئے ہیں کس نے قبر بنائی اور وہاں سے گزرا، پتہ نہیں کوئی گزرا ہوگا خبر بن گئی، جب پہاڑ سے نیچے اترے پھر آپ نے کوڑ لگائی اور پیچھے پیچھے نہیں ہے، آشا جو تم نے وہ جگہ دیکھا اتنا خوبصورت حال میں وہ دکھ درد تمہیں کیسے کھود کے بعد نبھاؤں، میں نے ہزاروں دفعہ قصہ سنایا ہے اور میری آنکھوں کا پیالہ ہمیشہ بھرا ہے، ہمیشہ بھرا ہے۔ ام ایمن نے کیا دیکھا؟ کہہ لگا کہ ماں کی قوت اس سینے سے لگا جب ام ایمن قریب گئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں ارے آکسو تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، کہاں چلے کیوں؟ ام ایمن آئی کبھی کہ اٹھو مجھے میری ماں کے پاس چھوڑو، کھینچ سے لے گئے، 3 راتوں کا سفر روتے روتے گزرا، اس بات کو 57 سال گزر گئے، میرے نبی کو سلوانے کویا 70,000 حاجی ساتھ ہیں اور راستہ اور ہے ابوا جانے کا، آپ نے راستہ بدلا، پہاڑوں میں داخل ہوئے، میں کیوں قسم دی کوئی راستہ نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور پہاڑوں میں داخل ہوئے اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر خوبصورتی سے اترے اور ماں کی قبر پر بیٹھے اور یوں گھٹنے اٹھائے چھوڑا نظر رونے کی کرتا ہے نا نیم تو گھٹنے اٹھاتا ہے اور ہم گھٹنا کرتا ہے، اگر یوں بھائی میں وہاں اپنے نبی کو ہوتا دیکھ رہا تھی کہ گھٹنے اٹھائے ہیں ہاتھ اوپر سر منہ اور ایسا ہچکیوں سے روئے جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، اور اتنی دیر روئے کہ اپریل کا مہینہ سخت گرمی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، احرام ہے، ننگے سر ہے، چادر ہے، جسم بھی پسینے پسینے اور داڑھی بھی رو رو کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا روئے کہ بدن ہلنے لگے۔ رات میں پڑھوں آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزارا، میں آگے 10 میل آگے خیمے لگے ہوئے تھے آگے کے لیے، نہیں میں آج کدھر ہی ٹھہروں گا، یہ تمہیں ماں کا مقام سمجھایا کہ یورو بھی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، تو آج عہد کرو کہ اللہ رسول سے سنا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، فرائض کو پورا کر کے حرام سے بچ کے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑنا ہے، اس کی غلامی کر کے اس کی نقل اتار کے۔ میں ہر جگہ مثال دیتا ہے منی نقل مار کے ہمارے ملک میں لوگ خاص ہوتے ہی کہ نہیں ہوتے، تو اپنے نبی کی نقل مار، نقل ارے نقل پہ بھی اللہ پاس کر دے گا، اس کو اصل میں حویل والا بھولیا چاہیے، زندگی چاہیے۔ میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا، لوگ ملنے آ گئے، ایک آدمی دروازے پہ تصویر دے رہا، شیشے والا دروازہ، ایک بچہ اس کے ساتھ، اس کو کوئی اندر آنے نہیں دے رہا تھا، رش وہ اندر آئے، میں نے کہا کس آدمی وہ اندر آ گیا، اس کے ساتھ بچہ تھا، اس کی شکل میرے بیٹے سے مل رہی تھی، تو میں نے کہا اس کو اندر آنے تھا، وہ اندر آ گیا، ہے جی میرے بچے کی میری بات پڑھ دو، یہ بیمار ہے، نصیحت ہے، کیا بیماری؟ کہ دل میں سوراخ ہے، میں نے آپریشن کراؤ، تو وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کراؤں، تو مجھے نوس آدمی کا پتا ہے کون ہے، نوس خان کو پتا ہے وہ کیا کرتا ہے، میں نے اس کے بچے کو دیکھا، میرے بیٹے کا ہم شکل، میرا بھائی وہ کارڈیالوجسٹ سے میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا آپریشن کرنا ہے، ایک پیسہ ہی خرچ ہونے دینا، سارا انتظام ہم نے کرنا ہے، اس کا ایک پیسہ ہی خرچ ہونے دینا۔ مجھے اس بچے میں اپنا بچہ نظر آیا، تو میں چھوٹا سا ذمہ دار اور میں بھی کر کے جب تم اللہ کو اپنے حبیب کے روپ میں حاضری دے کے دکھاؤ گے تو میرے رب کی رحمت کے خزانے کیسے کھولیں گے،
कैसे खुलेंगे? अल्लाह का वास्ता देकर ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। पासपोर्ट तुमने बनवाया हुआ है, बल्कि अल्लाह ने बना के दिया है। अरे मोहम्मद की वीजा को करवा लो। हर एयरपोर्ट पर शेंजन वीजा लोगों ने देखा, फिर हमें जहाज पे चढ़ने दिया। पुल सराय पर फरिश्ते खड़े हो गए, मोहम्मद की वीजा दिखा को। भूखा तो क्या सकोगे? मैं हुए कुछ नहीं मांगने आया, तबलीगी जमात का मेंबर बनने नहीं आया। तबलीग तो ईमान की मेहनत है, सदियों के बाद एक काम मिला है जो फिरका वारियत से पाक है, जिसने इस्लाम को पेश किया है। अगर ये भी फिरका वारियत होगी तो तुम ऐसे जाना हो दे। अगर ये भी कोई तहरीक होती तो अभी तक कोई किरणें चलने गई या आदमी फेर चुका होगा। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ से मिलाना चाहता हूँ। मैं खुद में को ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी उनकी करना और मैं खुद से ज्यादा खतरे में हूँ। मैं बिल्कुल तुम सब में हो, यहाँ खड़े होने वाला बड़े खतरे में है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह की तलाश में सच्चा हूँ। तुम कह सकते हो कि तुम्हारे साथ कौन सी वाहवा लगी हुई और तुम जो इतने रो रहे हो वो किसको दिखा रहे हो? मेरे तो आंसू तुम देख रहे हो, मेरे दिल में आएगा यही बड़ा होने वाला है। तुम्हारे आंसू तो तुम्हारे अपने दामन पर गिर रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ अल्लाह देख रहा। मैं भी अपने अल्लाह को ढूंढ रहा हूँ, मैं भी उसके हबीब की गुलामी सीख रहा हूँ। तुम्हें भी ये दावत देता हूँ, अपने अल्लाह को ढूंढो। वो कहीं जंगलों में नहीं रहना, अपनी जिंदगी की काट छांट करो, संजय नगरी में आओ, अपने कारोबार ठीक करो, अपने काम ठीक करो, सच्चाई को अपना जेवर बनाओ, नमाज के वक्त सजदों में गिरो। जहां कहीं हो नमाज तक छूटने पाए, किसी को धोखा न दो। सलमान धोखा नहीं देता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर ऐब कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। इन लोगों से धोखा न, इन लोगों के साथ धोखा ना करो। इनकी बच्चियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे खानदान बन जाए। अपने नबी को रुसवा है करना। अगर मैं उसकी इज्जत नहीं बढ़ा सकता तो मैं उसकी इज्जत में कमी मुतलक, तो मैं उसकी इज्जत में कमी मुतलक ये अपने नबी को मिलने से इनकार कर देना, मैं नहीं जानता, तो ये हो नहीं सकता, तो मैं सुन कर। तो आगे जाएंगे बहन के पकड़ के साथ तुम्हें नजर आएंगे, कोई गुजर होगा तो मेरे पास। तो आज बहुत बड़ा मेहमान है, आप जमा है, नीर आधे दिल कहले, फिर इत्तेफाक़ दिले दोस्तां रहे ना रहे। एक तो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अल्लाह उसके रसूल की तलब अपनी तलब बनाओ। जो चीज छोड़नी पड़े छोड़ दो। एक दम नहीं छोड़ सकते, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं लो। तो दलील बाहर हो, एकदम बिशक आने से मुश्किल है, उसे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू करो। एक दिन देखा जाओ तो नियत तो करो गलत के छोड़ देगी। नियत तो करो कि ये क्यों तय करके बैठो कि नियत करो। एक दूसरे उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। देवबंदी वहाबी बरेलवी शिया सुन्नी बन के ना रहो। उम्मत पाकिस्तान में आग लग गई है। इस चीज ने घरों को जला दिया, मस्जिदों को जला दिया, दिलों को जला दिया। एक दूसरे को सलाम नहीं करते। भरे मजमे में मैंने आदमी से कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने हाथ यूं कर लिया। मैं काफिर भी हूं कि मेरे साथ मुसाफा करना जरूरी था। अखलाक नबूवत की वजह से ये कौन सा इस्लाम आया है कि इंसान को मुसाफा ना किया जाए। चलो मेरे सलाम का जवाब ना देकर मैं बात करूं, मुसाफा करे। इस फिरका वारियत को उधर ही खत्म करो। यहाँ इसके जरासीम को न पालना, वरना बर्बाद हो जाओगे जैसे मेरा देश बर्बाद हो रहा है।
ان دین کے ٹھیکیداروں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اپنے آگے مستقبل کی سوچو. تمہارے بچے یہاں رہیں گے, ان کے لیے دینی تعلیم کا سوچو, ان کے لیے اسکول سوچو کہ تمہارے ماحول میں دینی تعلیم حاصل کریں, اسلامی تعلیم حاصل. اپنے اسکول بنا جہاں ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں. مسجدوں میں ساتھ مکتب بناؤ جہاں تمہارے بچے قرآن پڑھیں. اور اس کا انتظام نہیں تو انٹرنیٹ سے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن سکھاؤ, مسلمان ہونا سکھاؤ, ایمان سکھاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری نسل ایمان پہ باقی ہو, ایمان پہ باقی ہو. چھوڑ دینا کوئی علاج نہیں. یاد رکھو لیکن محمد بن کے رہو, غلام مصطفیٰ بن کے رہو, غلام محمد بن کے رہو. اس طرح فخر کرو کہ میں محمد ہی ہوں. اس راستے کی زندت بھی اس کے ہم تربیت کی محنت ہے. تربیت کا کام 4 مہینے لگاؤ, چلہ لگاؤ, نیت تو کر لو, نیت تو کر دو, انشاءاللہ تو کہہ دو کہ 4 مہینے چلہ موقع میں لگاؤ گے. کم از کم جہاں سے آئے ہو ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو, ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو, ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو. نماز نہ چھوڑو, قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو. نہیں وقت ملتا تو بھی 1 صفحہ ضرور پڑھو دن میں, رات میں, صبح دوپہر میں ضرور پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے. ضرور سنو, ضرور سنو. اور آپس میں امت بن کے رہنا. تو ایک نسخہ بتاتا ہوں, ایک نسخہ, صرف ایک. میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتا دوں, اللہ حکم پہ ملا کے ہاتھ کا پڑھ لے. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتا دوں. کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھنا. آپ نے یوں کیا. معاذ زبان پہ قابو رکھنا, یہ پورا دین ہے, یہ پورا دین ہے. گھر ٹوٹ گئے زبان, میاں بیوی ٹوٹ گئے زبان, بہن بھائی ٹوٹ گئے زبان, قومیں برادریاں ٹوٹ گئی زبان, قتل کی دشمنیاں پڑ گئی زبان, پڑوسی سے دونگا یہ زبان, نکال ہے یہ زبان ہے. اسے تعلق کر دو. سارا دین تمہارے پاس ہے. زبان چھوٹ گئی سارا دین چھوٹ جائے گا. زبان قابو میں ہے سارا دین قابو میں ہے. نہ گالی نہ غیبت نہ چغلی نہ شکایت نہ برائی. بولنا چھوڑ دو, سننا چھوڑ دو, تمہارا دل سورج سے زیادہ روشن ہو جائے. نیت کرتے ہو جانے کے ایک آخری دروازہ رکھو. جب آپ پاکستان جاؤ 4 مہینے لگا سکو, 40 دن لگا سکو, کچھ وقت ضرور لگاؤ. یہاں آنے کے لیے ہر مہینے 1 ویکنڈ لگاتے رہو تبلیغ میں. اور آخری بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اب بہت اتنا بڑا مجمع میں نے کوئی اور میں نہیں دیکھا. یہ 8واں ملک ہے. جب وہاں یونان میں اجتماع تھا, پھر اٹلی میں گئے, پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ گئے, پھر اس کے بعد ناروے گئے, پھر اس کے بعد فن لینڈ گئے, پھر اس کے بعد سویڈن گئے, پھر اس کے بعد ڈینمارک گئے, پھر اس کے بعد فرانس گئے. اس کے بعد آپ کے پاس آئے. یہ 9 ملک ہے. میں نے اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں دیکھا. اور مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایک بات میں آپ سے اللہ رسول کے واسطے سے مانگتا ہوں, اور جھولی پھیلا کے مانگتا ہوں, اور ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہوں کہ آپ جتنے آئے ہوئے لوگ اوپر ہیں, خواتین ہیں, آپ ہیں, آج خوبہ کرتے ہو, آج صلح کرتے ہو. توبہ مطلب صلح ہی ہے. توبہ کا مطلب مل جانا ہے. اور خوبصورت لفظ ہے توبہ, یعنی سبحان کیا خوبصورت لفظ ہے. میرا بندہ آیا مجھ سے دل دے, آپ کو مل جائے, ہاتھ جوڑی کر لے ہوگی, پچھلیاں لڑائیاں چھڑ دے گی, تھوڑا پن ایک ہو جائے, آ جا تو میں آپ سب سے کھڑے بیٹھے, اوپر والے نیچے والے, عرب کو پتہ ہی سمجھے گی نہیں سمجھے, ترجمہ مشکل ہوگا. آپ سے ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ سارا مجمع آئے توبہ کرو, نیت کرتے ہو. تو وہ پتہ ہے کہ سب خوبصورت ہو. میرا بھائی کہتا ہے میرا بندہ تم کتنے گناہ کر, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم ساری زندگی گناہ کرو نا تو یہ حال نہیں کر سکتے. ساری زندگی گناہ کرو
یہ ہال نہیں بھر سکتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کا بہت سارا گناہ مجھ سے بھر گئے. یہ وہ سب ہے نہیں. میرا اللہ کہتا ہے تم اتنے کرو کہ زمین آسمان کے ہال کو گناہ مجھ سے بھر کر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا تمہیں سارے معاف کروں سارے ولا ابائی اگر اس پر انسان کو انسان ہی کیا تو خرا نہ کرے اور وہ انسان ہی کیا تو توبہ نہ کرے گناہ نہ ہونا یہ انسانی فطرت میں ہے یہ ہوگا کرے گا ہاں پھر اس پہ ڈٹے رہنا یہ شیطانیت ہے اور اس پہ آنسو بہانا یہ انسانیت ہے. اس لیے میرے رب نے توبہ کی نہ عمر رکھی نہ ادب. بھائی 100 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہے 40 سال کے بعد توبہ قبول نہیں ہے. میں نہیں میرا بندہ تیرے آخری سانس تک بھی میں انتظار کروں. اور ایک اور مزے کی بات ہے استقال یعنی عقل تو ایک گلاس ٹوٹ جائے اس کو جوڑ لگائے تو جوڑ نہ لگائے لوہے کا ہے یہ راڈ یہ ٹوٹ جائے 3-4 جائے گا تو اس کو جوڑ لگائیں گے پھر اوپر رنگ بھی ڈال دیں گے یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے گا. میرا رب کہتا ہے تو اپنی توبہ کا بھانڈا لے کے آ جو ٹوٹا ہوا ہے 100 دفعہ 1000 دفعہ 1000 دفعہ کروڑ دفعہ تیری توبہ بدل ایسے ٹوٹا ہے کہ پرزے سے پرزہ نہیں مل رہا کرچی سے کرچی نہیں مل رہی. انہوں نے توبہ کے برکت کو ارے کر دیا ہے. لے آ میں ایسے جوڑوں گا کہ منکر نکیر بھی جوڑ نہیں دیکھ سکے. خواب ستھرا کر کے واپس کروں گا لگے گا جیسے توبہ ٹوٹی ہی نہیں. تو میں ایسے رب سے صلح نہ کروں جو میری غلطیوں میں پردے ڈالتا ہے مجھے چھپاتا ہے مجھے چھپاتا ہے مجھے چھپاتا ہے. تو میں آج سب سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کرتے ہو نیت کرتے ہو سب میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے ہی ہے تو آپ کو مبارک ہو. آپ سارا مہینہ ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی سب ماں جاؤ نئی زندگی شروع کرو. بعض آپ کو غلط کاروبار کرنا ہے اب وہ ایک دم اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. آج میں نے توبہ کیا کل اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنا ہے پرسوں 1 انچ اور پیچھے آ گئے اگر 1 انچ اور پیچھے آ گئے تو ان کی توبہ قبول ہے. چونکہ معاملات سے ایک دم مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے مجمع تو وہ لوگ ابھی عشاء شروع کریں گے مغرب پڑھی عشاء بھی پڑھیں گے فجر بھی پڑھیں گے وہ تو ایک دم شروع ہو گیا. لیکن ایک آدمی کا کام ایسا ہے کہ اس میں مسئلہ پلٹ ہے نکل نہیں سکتا ہے تو اب وہ نکلنے کے لیے 1 سینٹی میٹر نیچے آئے. 1 انچ نہیں آ سکتا 1 سینٹی میٹر آ جائے 1 سینٹی میٹر نہیں آ سکتا 1 ملی میٹر نیچے آ جائے. آتے 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 اللہ صاحب نکل کے پاس صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا بھائی. دوسری بات یہ کہتا ہوں اگر کوئی اس مجمع میں آپس میں لڑا ہوا ہے صلح کرو. کوئی روٹھا ہوگا مان جائے خاص طور پر میاں بیوی کے روٹھے ہوئے تو فوری مان جاؤ کہ اللہ کو میاں بیوی کی لڑائی بہت ناپسند ہے اور شیطان کو بہت پسند ہے. اور میاں بیوی کی محبت اللہ کو بہت پسند ہے اور شیطان کو بہت ناپسند ہے. میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور پھر وہ صلح کر لے تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو. تو کوئی آپ اس میں لڑا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے ساری یہ کر دو نا بھائی. چلو